ہم اپنی بات بیان کرنے کے لیے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، زبان کا استعمال کرتے ہیں، لیکن کسی بڑے آدمی کا قول ہے کہ لینگویج از نتھنگ بٹ اے پور ٹرانسلیشن. یعنی جو کچھ ہمارا تخیل ہوتا ہے، جو خیال ہوتا ہے، اور اگر وہ خیال ذرا زیادہ عمیق ہو، گہرا ہو، تو زبان ہمیشہ ڈیفیشنٹ ہوتی ہے اور وہ اس کو بیان نہیں کر پاتی. اقبال نے ایک شعر کہا ہے، غور سے سنیے گا اس شعر کو، کہ وہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں. یعنی وہ اتنا میری سکوپ نہیں ہے میرے نفس کے اندر، اور اتنا سکوپ نہیں ہے میری یعنی اظہار کے اندر، کہ جو میرا تخیل ہے اس کو میں بیان کر سکوں. تو یہ جو بات میں آج کرنے لگا ہوں، یہ بھی کچھ اسی طرح کی بات ہے کہ اس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ لفظوں میں بیان کروں، اور میں بہت سالوں سے اس پر محنت کر رہا تھا، اور میں نے اپنے تئیں ایک وعدہ کیا تھا کہ جس چیز کو میں ذاتی تجربے کے طور پہ نہ محسوس کروں، اس کو نہ بیان کروں. تو اب مجھے تھوڑا سا اس کا تجربہ ہوا. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ سارا تجربہ ہوا ہے، تھوڑا سا تجربہ ہوا ہے، تو میں نے ہمت اپنی بندھائی ہے کہ میں اپنے بہنوں اور بھائیوں اور دوستوں اور بچوں کے ساتھ یہ بات شیئر کر سکوں. وہ یہ ہے کہ ہم جب سوتے ہیں تو اس میں خواب دیکھتے ہیں، اور جو ہمارے ارد گرد دنیا ہوتی ہے اس سے ہم کٹ جاتے ہیں. جو گہری نیند سو رہا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ خواب میں کسی باغ کی سیر کر رہا ہے، یا ایک شیر اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے، یا وہ اپنے کسی پرانے دوستوں سے مل کے کسی بات پر جھگڑ رہا ہے، یا ایک اچھے موڈ میں بیٹھا ہوا ہے، یا اس کے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے تھے وہ اس کو خواب میں نظر آ رہے ہیں. لیکن جو اس کے کمرے میں ارد گرد ہو رہا ہے اس سے وہ بالکل کٹ جاتا ہے. یہ ایک نیند ہے جس کا تجربہ ہمیں ہوتا ہے، اور آنکھ کھلتے ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں یہ سب کچھ جو تھا یہ اس طرح سے نہیں تھا. اچھا، اب جو ہے، ادھر آنا چاہتے ہو؟ چلو کوئی بات نہیں، پلیز چلو تھوڑا سا. اچھا، اب اس کا تجربہ تو ہمیں ہے اس بات کا، اور اس نیند کو ہم جانتے ہیں. لیکن ایک اور نیند ہے جس کا ہمیں ساری زندگی پتہ نہیں چلتا، اور یہ وہ نیند ہے جس میں ہم بظاہر جاگتے ہوئے لوگ مبتلا ہیں اور ہم سو رہے ہیں. وہ اس لیے سو رہے ہیں کہ جو شخص جاگ رہا ہوتا ہے اس کو تو اپنے ارد گرد کی چیزوں کا ادراک ہوتا ہے، لیکن جو سو رہا ہوتا ہے وہ یا ماضی میں ہوتا ہے یا مستقبل میں ہوتا ہے، یا ایک چیز جو ہوئی نہیں وہ اس کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح ہماری زندگی کے تقریباً 24 گھنٹے صرف وہ سچویشن جس سچویشن کے اندر ہمیں ایک طرح کی ارجنسی ہوتی ہے، ہمیں جیسے اچانک ہمارے اوپر پانی گر گیا، یا کسی نے ہمیں زور سے بلایا، یا باہر بیل بجی تو ہم نے فوراً، یا فون کی گھنٹی بجی. صرف ان سچویشن میں جن میں ارجنسی ہوتی ہے اس میں ہم ایک لمحے کے لیے جاگ کے اس لمحہ موجود میں جاتے ہیں، وگرنہ ہم گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ایک شخص جو بستر پر لیٹا ہے اور اس کے ہوا پنکھا چل رہا ہے، اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، مگر اس کو رات کے 3 بجے تک نیند نہیں آ رہی، کیونکہ اس کا ایک تعلقات خراب ہوئے ہیں کسی سے، یا اس نے کروڑوں روپیہ کسی کو قرضہ دینا ہے، اور وہ اس طرح سے سوچ رہا ہے کہ میں کیسے قرضہ دوں گا، میں لوگوں کو کیسے جواب دوں گا، لوگ مجھ سے کیسے بات کریں گے، میں پیسے کہاں سے لے کے آؤں گا، کیسے محنت کروں گا. تو ایکچولی بظاہر دیکھنے میں تو وہ جاگ رہا ہے، لیکن ایکچولی وہ سو رہا ہے، کیونکہ وہ کٹا ہوا ہے اپنے لمحہ موجود کے ساتھ. اور یہ کیفیت انفارچونیٹلی ہم میں سے ہر ایک کو درپیش ہے. اور جتنے بھی یہ بڑے بزرگ اور وہ تمام لوگ جو انلائٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، جو پاور آف ناؤ کی بات کرتے ہیں، اور جو بات کرتے ہیں اس نروان کی بات کرتے ہیں، یا وہ جو حق الیقین کی بات کرتے ہیں، عین الیقین اور حق الیقین کی بات کرتے ہیں، وہ سب کے سب اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، اور ایک طرح کی یاد دہانی کرواتے ہیں اور توجہ دلواتے ہیں کہ ہم سب سو رہے ہیں اور ہمیں جاگنا بہت ضروری. مثلاً اب آپ دیکھیے، اذان کی آواز آئی، میں جاگا اور میں نے کہا مجھے نماز پڑھنے جانا ہے. اس کے بعد مجھے کچھ معلوم نہیں، میں گیا، میں نے بالکل ایک ریفلیکسلی وضو کیا، میں ریفلیکسلی سڑک پہ جاتا رہا، جاتے ہوئے میں ادھر ادھر سوچتا رہا،
اور مسجد میں جا کے بھی ریفلیکسلی اللہ اکبر کہا اور سارے کام ریفلیکسلی کر کے دعائیں بھی پڑھ لیں, سب کچھ پڑھ لیا, ریفلیکسلی کیا اور آ گیا. اور ایکچولی کوئی آپ کو کسی قسم کی اللہ کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا, آپ کو بالکل اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ آپ کس دربار میں گئے تھے, کس کے حضور پیش ہوئے تھے. اسی طرح سے آپ لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں. مطلب میں نے یہ اسٹڈی کر کے دیکھا, 20 لوگوں سے, کنزیکٹو لوگوں سے پوچھا میری عمر کے یا مجھ سے چھوٹے, کہ آپ کی اہلیہ کی آنکھوں کا رنگ کیا ہے. تو 20 میں سے ایک بندے نے بتایا, اور وہ بھی اس لیے اس کو پتا تھا کہ اس کی بیوی کی آنکھوں کا رنگ سبز تھا, جو کہ بڑی ڈفرنٹ تھی, اور سب کہتے تھے کہ بھئی اس خاتون کا سبز ہے, تو اس کو پتا تھا. ورنہ 19 لوگوں نے فوراً حیران ہو گئے کہ ان کو تو اپنی بیوی کی آنکھوں کا رنگ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. لہٰذا انہوں نے 30 سال جو ہے ایک شخص کے ساتھ گزار کے ایک دفعہ بھی اس کی آنکھوں کو غور سے نہیں دیکھا, اس لیے کہ جب دیکھنے کا ٹائم تھا تو ہم سو رہے تھے. تو یہ جو سونے کی کیفیت ہے, یہی غفلت کی کیفیت ہے. تو اس پر میں تجربہ کر رہا تھا بہت عرصہ. آج مجھے اتوار کا دن تھا, چھٹی کا دن تھا, تو تھوڑا سا میں نے بیٹھ کے غور و خوض کیا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس تجربے کو میں نے تھوڑا سا اچیو کیا ہے کہ میں جب چل رہا ہوں تو میں کانشیسلی اویئر ہوں کہ یہ میرا پیر اٹھ رہا ہے, یہ میرا ہاتھ اٹھ رہا ہے. اچانک مجھے خارش ہوئی تو مجھے خود فیصلہ کر کے میں نے خارش کرنی شروع کی, اور مجھے پتہ لگا ناک پر ایک کچھ ادھر سر میں کھجلی ہوئی ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کرتا جا رہا ہوں. یعنی یہ کہ ہم ایک مشین کی طرح ایکٹ کرنے کی بجائے اویئرنیس کی طرح ایکٹ کریں, تو یہ وہ آنکھ کھلنے کا پہلا ٹائم ہے. اور اگر جو ہی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا ایک پہلا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ دکھ ختم ہو جاتے ہیں, آپ کی سفرنگ ختم ہو جاتی ہے. پرابلم ختم نہ ہو سکتا ہے, جو آپ نے قرضہ دینا ہے وہ تو دینا ہے, جو آپ کا پیارا بچھڑ گیا وہ تو بچھڑ گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو سفرنگ ہے اس کی وجہ سے جو اذیت کے اندر ہم گزر رہے ہیں, وہ اذیت ختم ہو جاتی ہے جب آدمی جاگ جاتا ہے. اب ظاہر ہے یہ میں نے ایک بات کی ہے, ہو سکتا ہے کچھ مبہم سی بات لگے, لیکن میں اب آخر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کریں کیا. تو میں لیپروسکوپک سرجری جب بہت ایکٹیولی سکھاتا تھا, جب میں گورنمنٹ سروس میں تھا, تو میں اپنے تمام ٹرینیز کو یہ کہتا تھا کہ جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں آپ اس کو منہ سے ادا کریں. اور سرجری میں بھی ایک اصول ہے, اگر آپ نے اپنی ہینڈ آئی کوآرڈینیشن کو بہتر کرنا ہے اور آپ کے ہاتھ اور دماغ ایک ساتھ چلیں, تو آپ نے جو کچھ, اب میں نے مریض کی ناف میں انسین دیا, اب میں نے آرٹری سے اس آرٹری فورسیپس سے اس کو کھلا کیا, اب میں نے دھاگا لے کے اس کو پکڑا. اب یعنی جب آپ یہ جو بھی کر رہے ہیں وہ بولتے جائیں گے تو آپ کی کانشیس اویئرنیس اس کام پر ہوگی جو کریں گے. اچھا, آپ کو یہ ذرا مزہ خیز سی پریکٹس لگے گی, لیکن جب یہ ویڈیو بند ہو تو اگلے 10 منٹ کے اندر آپ یہ کریں کہ جو بھی کریں اس کو بولیں, اب میں نے اپنا ہاتھ چاہے دل میں کہیں, اب میں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھ باندھ لیے ہیں, اب میں تیمور کی طرف دیکھ رہا ہوں, اب میں دایاں پیر اٹھا کر ادھر. یعنی آپ 10 منٹ ایک مشق کریں کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو وربلائز کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہر کام کرتے وقت ایک اویئرنیس اس کی طرف چلی جائے گی. اور جو ہی اس کی طرف اویئرنیس جائے گی, کچھ عرصے کے بعد یہ آپ کا کام ریفلیکس نہیں ہوگا, آپ ری ایکشنری نہیں ہوں گے, آپ ری ایکٹیو نہیں ہوں گے, آپ پرو ایکٹیو ہوں گے. آپ پہلے ہی آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اس طرح آپ کو یہ لگے گا کہ ہمارا تو پورا جسم بے اختیاری میں ایک پرزے کی طرح چل رہا ہے, ایک پرزے کی طرح تمام چیزیں خود بخود آٹومیٹک چلی جا رہی ہیں, اور وہ ریفلیکس ہمارے ہیبٹ برین پر چلی جا رہی ہیں. اب میں نے یہ جب کیا ہے نا, تو میں اس گفتگو کے دوران ایسے کیا, لیکن مجھے اس لمحے کے لیے میں کانشیس اویئرنیس نہیں تھا, مجھے اویئر ہونا چاہیے تھا کہ یہ میں کر رہا ہوں, یہ خود بخود نہیں ہو رہا, یہ میں کر رہا ہوں. تو اس طرح کی پریکٹس مشق کرنے سے آپ کو ایک ہلکی سی آنکھ کھلنے کی ایک کیفیت آئے گی. گو اس کے کچھ 10-12 اور سٹیپس بھی ہیں جن پر میں اس وقت بات کروں گا جب میں ان کو خود ماسٹر کر لوں. اس کو بھی میں دوبارہ ڈسکلیمر کہ میں ان کو ماسٹر نہیں کیا, لیکن ابھی جب میں نے یہ تکیے پہ ہاتھ رکھا ہے تو مجھے اویئر تھا کہ میں تکیے پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں. یہ میں انگلی اویئرنیس کے ساتھ کر رہا ہوں. تو پتہ نہیں میں اپنی بات بتا سکا ہوں کہ نہیں, پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں. میں اس کو تجربہ کر کے اس کا لطف لے کے اور اس کے اندر اس کو تو محسوس کر سکتا ہوں, بتا سکا ہوں کہ نہیں بتا سکا اس کا پتہ نہیں, لیکن میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اس کی مشق کیجئے, اور آپ کی زندگی میں نا ایک الگ سے دروازہ کھلے گا, ایک الگ سے دنیا آپ کو نظر میں آئے گی. بالکل جیسے کمرے میں آپ رہ رہے تھے, اچانک کھڑکی کھولی تو باہر آپ نے دیکھا, اوہ گھر کے باہر تو جھیل ہے,
گھر کے سامنے تو دور سے آبشار نظر آ رہی ہے، باہر تو بڑے بڑے بادل پھر رہے ہیں، تو وہ منظر ایک دم دیکھ کے نا اسی وقت آپ کو ایک بلس کی کیفیت آپ کے اوپر آئے گی۔ اس پر اب صرف ویڈیو مت دیکھیے گا، آپ اس کے اوپر مشق کیجیے گا۔